प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। इससे पहले हमने कनकेव मिरर में से मिरर फार्मूला को डिराइव किया था कनकेव मिरर के लिए। तो उसमें हमने देखा था कनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं तो वहाँ पर दो किस्म की इमेजेस बन जाती थी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। 5 केसेस में तो रियल इमेज बन जाती थी और एक केस ऐसा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर ऑफ कनकेव मिरर, तो उस वक्त वर्चुअल इमेज बन जाती है। बट इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, the image formed in case of convex mirror is always virtual and erect, whatever be the position of the object को आप कहीं पर भी रखिए, किसी भी पोजीशन पे। वहाँ तो दो ही केसेस होते हैं, एक केस है कि हम किसी भी पोजीशन पे रखेंगे एक्सेप्ट इन्फिनिटी, और दूसरा एट इन्फिनिटी, यानी कहीं पर भी आप रखिए, इन्फिनिटी पे रखिए या किसी भी पोजीशन पे रखिए, तो उस वक्त इमेज क्या बन जाती है, वर्चुअल ही इमेज बन जाएगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी रियल इमेज इसमें नहीं बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही केस है कि वर्चुअल इमेज यहाँ बन जाती है। तो उसी तरीके से हमें निकालनी है वर्चुअल इमेज से ही। तो यहाँ हम नहीं दो केस ले सकते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, जिस तरह हमने कनकेव मिरर में लिया था। तो कन्वेक्स मिरर हमारा, ये हम कन्वेक्स मिरर मानते हैं और ये भी हमने डिस्कस किया है। कन्वेक्स मिरर जो होता है इसका फोकस क्या होता है, इमेजिनरी फोकस होता है। तो हम मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल, दैट P इज द पोल, F इज द फोकस। मगर ये कैसा फोकस होता है, इमेजिनरी फोकस, एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी ये होते हैं ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल एपरेचर। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे भी रख सकते हैं, यहाँ दो ही पोजिशन, या एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, और दूसरा होता है कि इन्फिनिटी पे। चलिए यहीं कहीं पर रखेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ए बी द ऑब्जेक्ट, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लगेगा कि ये फोकस में से गुजर रही है, appears to pass through the focus। तो फिर ऐसे ही बनाएंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे, यानी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये डाइवर्जिंग है क्योंकि आपस में दूर जा रहे हैं। मगर जब हम इसको इस मिरर के बैक साइड में, बिहाइंड द मिरर, इसको प्रोड्यूस करेंगे, हमें लग रहा है कि ये फोकस में से गुजर रही है, ये रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो एक हुआ। अब दूसरी हम कहते हैं कि यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट आई, जो हमें लग रहा है कहाँ से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। मगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगी, जिस पाथ से आ रही उसी पाथ से वापस, यानी यहाँ पर ये आएगी, ऐसी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब हम इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे तो हमें लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो यहाँ पर इमेज हमारी बन गई, वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज appears to meet, दे असल में रियल में ये मीट नहीं हुई, दे appears to meet। अब हम एक और पोजीशन लेते हैं, हम कहते हैं यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट आती है, जो कहाँ पर इंसिडेंट हो जाती है, पोल ऑफ मिरर पे। हम जानते हैं पोल ऑफ मिरर पे जब कोई रे इंसिडेंट हो जाती है, दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देन दिस प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट्स एज द नॉर्मल। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा, दैट इज एंगल, और सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा पोल है,
یہ پول آف مرر ہے. تو یہاں پر ذرا دیکھیں گے جس طرح اس سے پہلے کیا تھا ہم نے, یہ ایک رے ہے پرنسپل ایکسس, اور یہ رے جس کو ہم نے یہاں سے پروڈیوس کیا ہے یہاں سے, تو یہاں پر اس نے اینگل اور بنایا, اینگل آف ریفلیکشن پرنسپل ایکسس اور اس ریفلیکٹڈ رے نے. جب ہم نے اس کو پروڈیوس کیا تو یہاں سے بھی یہ اینگل اور ہی بنائے گا. when two rays intersect each other then vertically opposite angles are equal, they are vertically opposite angles. تو یہ اینگل اور ہے تو یہ بھی اینگل اور ہوگا, اور یہ ہماری امیج بن گئی, اور یہ ورچوئل اور اریکٹ امیج ہے. تو اے ڈیش بی ڈیش سیدھی امیج بن گئی. امیجز تو بن گئی, امیج بھی بن گئی اور آبجیکٹ بھی لیا, رے ڈائیگرام کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم ٹرائنگلز لیں گے جس طرح پچھلے میں ہم نے لیا تھا, وہ اے بی سی, اے ڈیش بی ڈیش سی, اے بی پی اور اے ڈیش بی ڈیش پی. یہاں پر بھی ویسے وہی ٹرائنگل لینے کی کوشش کیجیے. تو ہم لیں گے ان ٹرائنگلز, یہ تو سملر ہوں گے تو ڈائریکٹ لکھیں گے سنس ٹرائنگل اے بی سی از سملر ٹو ٹرائنگل اے ڈیش بی ڈیش سی. ذرا کس طرح یہ سملر ہے. اگر اے بی سی کی بات کریں گے, اے بی سی بڑی سی ٹرائنگل ہے, اے بی سی یہ ٹرائنگل, یہ اس کا یہ اینگل 90 ڈگری ہے. پھر اے ڈیش بی ڈیش سی چھوٹی سی ٹرائنگل, اے ڈیش بی ڈیش سی, تو اس کا یہ اینگل 90 ہے, یہ والا اینگل 90 ہے. دیکھیے دس اینگل از اکول ٹو دس اینگل ایچ 90 اینڈ اینگل سی از اکول ٹو اینگل سی کامن. Therefore triangles are similar by similarity, angle similarity. When triangles are similar their corresponding sides are proportional. کون سائڈ corresponding ہے, یہ اور یہ. Therefore AB by A dash B dash is equal to AC by A dash C, AC by A dash C. یہ ان کے corresponding sides, اور BC by B dash یہ ہمیں نہیں چاہیے. وہ ڈسٹنس لے رہے ہیں جو پرنسپل ایکسیز پہ ہوتی ہیں اور آبجیکٹس کے, آبجیکٹ اور امیج ہائٹس. سو ایکویشن فرسٹ. ناؤ ان ٹرائنگلز, کون سے ٹرائنگلز ہم لیں گے. ناؤ آلسو ٹرائنگلز, یا ٹرائنگل ہم کہیں گے. میں نے کہا تھا اے بی سی اور دوسری کون ہم لینی چاہیے, اے بی پی. یہ سملر ہوگی اے ڈیش بی ڈیش پی. ذرا دیکھیں گے ہے سملر یا نہیں. اے بی پی, اے بی پی یہ والی ٹرائنگل ہے, اے بی پی, اے بی پی, یہ اے بی پی. اس کا ایک اینگل ہے اینگل آئی, اور یہ اینگل 90 ڈگری ہے. اینگل آئی ہے یہاں پر, اینگل آئی ہے اور یہ اینگل 90 ہے. اور دوسری ٹرائنگل ہمیں لینی ہے اے ڈیش بی ڈیش پی, چھوٹی سی ٹرائنگل ہے, اے ڈیش بی ڈیش پی. اس کا یہ اینگل 90 ہے اور یہ اینگل اس کا اور ہے, اینگل اور یہاں پر اینگل اور ہے. تو یہ اینگل اور یہ اینگل ایکول ہے, اینگل آف انسیڈنس, اینگل آف ریفلیکشن اور ایکول. اور یہ اینگل ایکول ہے ایچ 90, یہ اینگلز بھی ایکول ہے. So triangles are similar. When triangles are similar, therefore their corresponding sides are proportional. Therefore AB divided by A dash B dash is equal to PA by PA dash, PA by PA dash. یہ ہماری سیکنڈ ایکویشن بن گئی. ذرا فرسٹ اور سیکنڈ کو ہم کمبائن کریں گے. فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ we have AB by A dash B dash is equal to AB by A dash B dash. So they are equal. So we get AC by A dash C is equal to PA by PA dash. تو اب ذرا ہم دیکھیں گے ہمیں کن کن کے ویلیوز معلوم ہیں. یہ جو پی اے ہے, it is the object distance, so it is minus u, کیونکہ ہم پول سے میجر کر رہے ہیں اور اپوزٹ جا رہے ہیں, اپوزٹ ٹو دی انسیڈنٹ رے. تو یہ نیگیٹو لینا ہے ایز پر نیو کارٹیزن سائن کنونشن. پی اے اور پی سی اسی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, سو اٹ از پلس. اور پی ایف اگر دیکھیں گے پلس ایف ہے, اور پی اے ڈیش
پی اے ڈیش اٹ از پلس وی، کیونکہ یہ بھی اسی ڈائریکشن میں ہم چل رہے ہیں. صرف یہاں پر یو جو ہے وہ نگیٹو ہے، آبجیکٹ ڈسٹنس جو نگیٹو، کیونکہ ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. جس ڈائریکشن میں انسیڈنٹ رے آ رہی ہے اس کے اپوزٹ ہم چل رہے ہیں پول سے، اور جس ڈائریکشن میں انسیڈنٹ رے چل رہی ہے یہ اس ڈائریکشن میں، تو اسی ڈائریکشن میں ہم یہاں پول سے چل رہے ہیں، پی سے ایف تک، پی سے سی تک، پی سے اے ڈیش پر. تو ہمیں اے سی کا ویلیو کہیں نہیں ہے، پی اے کا ویلیو پتہ ہے، پی اے ڈیش کا ویلیو پتہ ہے، پی ایف اور پی سی کا ویلیو پتہ ہے، اے سی اور اے سی ڈیش کا ویلیو پتہ نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں گے اے سی کس کے برابر ہوگا اور اے ڈیش سی کس کے برابر ہے. اے سی یہ لمبی سی لائن ہے، اے سی اور یہاں بیچ میں کہیں پی ہے، اس میں یہاں پر پی ہے، اے سی اور بیچ میں پی ہے. تو یہ اے سی کس کے برابر ہوگا؟ اے سی ہوگا پی اے پلس پی سی کے برابر. تو اے سی کو ہم لکھ سکتے ہیں پی اے پلس پی سی ڈیوائڈیڈ بائی اے ڈیش سی. اگر اے ڈیش دیکھیں گے، اے ڈیش سی یہ ہمیشہ پی بھی ان میں آنا چاہیے جب آپ لے لو گے. سو پی اے ڈیش سی، یہ ہم نے یہ لائن لی. اب ہمیں بتانا ہے اے ڈیش سی، کیونکہ یہاں پر ہے اے ڈیش سی. اے ڈیش سی کس کے برابر ہو سکتا ہے؟ پی سی مائنس پی اے ڈیش. اگر ہم لکھیں گے پی سی میں سے پی اے ڈیش نکالیں گے تو وہاں سے اے ڈیش سی آئے گا. سو اٹ از پی سی مائنس پی اے ڈیش از اکول ٹو پی اے بائی پی اے ڈیش. Say this is third. Now using new Cartesian sign conventions. تو ہمارا پی اے جو ہے ابھی ہم نے بتایا، پی اے ہمارا مائنس یو ہے، پی سی جو ہے، پی سی ہمارا پلس آر ہے، اور پی اے ڈیش جو ہمارا ہے وہ پلس وی ہے. تو ان کو ہم تھرڈ ایکویشن میں یوز کریں گے. یوزنگ ان ایکویشن تھرڈ، لیجیے تھرڈ ایکویشن میں تو کیا آئے گا؟ تو پی اے یہاں پر پی اے از مائنس یو پلس پی سی از آر. سو مائنس یو پلس آر ڈیوائڈیڈ بائی پی سی is R minus PA dash is V. So R minus V is equal to PA is minus U divided by PA dash is V. By cross multiplication, minus UV plus VR is equal to minus UR plus UV. پازیٹیو ٹرم کو یہیں رکھیں گے، وہاں سے اس نگیٹیو ٹرم کو لائیں گے، پلس بن جائے گا. وہاں سے پازیٹیو ٹرم ہے، یہاں سے اس نگیٹیو ٹرم کو وہاں لے جائیں گے، پازیٹیو بنے گا. سو وی آر پلس یو آر از اکول ٹو 2UV. Now divide both sides by UVR. تو UVR سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے، پلس یو آر کو بھی یو وی آر سے ڈیوائڈ کریں گے، 2UV کو بھی یو وی آر سے ڈیوائڈ کریں گے. یہاں وی آر کینسل ہوا تو 1/U، یو آر کینسل ہوا 1/V، یو وی کینسل ہوا 2/R. Now the relation between radius of curvature and focal length کیا ہوتی ہے؟ but R is equal to 2F. تو یہاں R کا ویلیو 2F دیں گے تو ہمیں کیا آئے گا؟ 1/U plus 1/V 2/2F. 1/U plus 1/V is equal to 2 divided by R کا ویلیو 2F. 2 cancels, which implies that 1/U plus 1/V equal to 1/F. So this is the required mirror formula. تو ہم نے دیکھا جب ہم نے کنکیو mirror
ڈسکس کیا تھا، کنکیو مرر لیا تھا تو اس میں ہم نے ریئل امیج لی تھی، تو وہاں پر بھی یہی فارمولا نکلا تھا. پھر جب کنکیو مرر میں ہم نے ورچوئل امیج لی تھی تو اس وقت بھی یہی فارمولا آیا. اب جب ہم کنویکس مرر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی فارمولا آیا. سو دس از دی ریکوائرڈ مرر فارمولا. یہ کسی بھی مرر کے لیے سفیریکل، بٹ دس از فار دی سفیریکل مررز. تو چاہے کنکیو مرر ہو یا کنویکس مرر ہو، ریئل امیج بن رہی ہو یا ورچوئل امیج بن رہی ہو، ہر وقت یہی فارمولا جو ہے یہی اپلیکیبل ہے. دس از ٹرو فار آلویز.